بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے سیاسی احکام سے متعلق ایک بہت اہم مبحث یہ ہے کہ یہ جانا جائے کہ اسلام کا جو سیاسی اصول جو اس نے ہمیں دیے ہیں ایک نظام بنانے کے لیے، ان میں ایک سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ مسلمانوں کا نظام ان کے مشورے پر مبنی ہوگا، جس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ تمام معاملات مشورے سے طے کیے جائیں گے۔ مشورے ہی سے ایک اسلامی حکمران جو ہے وہ وجود میں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت کی جو رائے ہے اس کی وساطت سے یا اس کی بنیاد پہ وہ وجود میں آئے گا۔ جب تک اس کو اکثریت کی تائید حاصل رہے گی وہ اس وقت تک حکمران رہے گا یا اس کے نمائندگان جو ہیں اس کے ساتھ رہیں گے، اور اگر ان کو اکثریت کی تائید سے وہ محروم ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جو حکومت کرنے کا ان کو حق نہیں رہے گا۔ یہ قرآن مجید کی جو لافانی آیت ہے امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کا نظام ان کے مشورے پر مبنی ہوگا، یہ اس کی فرا ہے، اور مسلمانوں نے اس پر عمل کر دکھایا قرون اولیٰ میں۔ اب جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے عام طور سے وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین نے اس پرنسپل کو فالو نہیں کیا، کچھ لوگوں کو نامینیٹ بعض دفعہ کر دیا، یا معاملہ یہ ہوا کہ بعض دفعہ 6 لوگوں کی کمیٹی بنا دی، تو یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے الگ ٹپ طریقے سے خلیفہ کا ایک انتخاب ہوا اور اس طریقے سے معاملات کو آگے بڑھایا گیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ خود اسلام نے جب یہ کہا امرہم شورا بینہم، تو اس کا اصل مطلب یہ تھا کہ جو اکثریتی پارٹی ہے، یعنی وہ لوگ جن کو اکثریت کی تائید حاصل رہے گی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ہی حکومت بنائیں گے۔ تو یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد جو مہاجرون تھے، جو قریش تھے، انہی کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ حکومت بنائیں، اس لیے کہ وہی اکثریتی پارٹی تھے، وہی اکثریتی گروہ تھے جن کو مسلمانوں کا اعتماد حاصل تھا۔ چنانچہ یہ جو روایت ہے کہ الائمۃ من قریش، یعنی جو حکمران ہیں وہ قریش سے ہوں گے، وہ بھی اصل میں اسی کی ایک فرع ہے، اسی اصول کی ایک فرع ہے کہ چونکہ قریش کو اس وقت اکثریت کی بنیاد کی تائید حاصل تھی اور اس کا امکان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رخصت ہوں تو جو مائنورٹی گروز ہیں وہ بھی اپنے اقتدار کے لیے آگے بڑھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع کر کے کہہ دیا دیکھو میرے بعد قریش حکمران رہیں گے، اس لیے نہیں کہ کوئی نسلی طور پہ وہ برتر ہیں، بلکہ اس لیے کہ اصل میں انہی کو اکثریت کی اس وقت تائید حاصل ہے، اور جب تک یہ تائید حاصل رہے گی اس وقت تک ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ہوگا۔ چنانچہ اگر آپ اس کی روشنی میں ہم خلفائے راشدین کا جائزہ لیں تو وہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے فوراً بعد حضرت عمر نے فوراً حضرت ابو بکر کو اس کا خلیفہ نامزد کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ معلوم تھا کہ تمام مسلمانوں کو ان کی تائید حاصل رہے گی، تمام مسلمانوں پہ مجتمع رہیں گے، اور اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اس کے لیے لوگوں کے پاس رائے لینے کے لیے جایا جاتا۔ یہ ایک ایسا ہی تھا کہ جیسے اکثریتی گروہ جو ہے وہ قریش یا مہاجرون تھے، اور ان کا ایک نمائندہ ہے جس کو الیکٹ کیا جا رہا ہے، اور خود حضرت عمر نے اپنے اس اقدام کو خاص طور سے متنبع کرنے کے لیے پیش کیا گیا کہ لا خلافت الا عن مشورۃ من المسلمین، یعنی خلافت جو ہے وہ مسلمانوں کے مشورے سے ہمیشہ قائم کی جائے گی، اور میرے اس فیصلے کی کوئی نظیر کے طور پہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس طرح کی کوئی نامینیشن ہوگی، بلکہ انہوں نے خاص موقع کو، اس وقت کے خاص حالات کو سامنے رکھ کے حضرت ابو بکر کو نامینیٹ کیا، اور پھر ظاہر ہے کہ تمام کے تمام لوگوں نے ان پہ بیعت کی اور اپنی تائید کو شو کیا۔ اسی طرح سے جب حضرت عمر کا معاملہ ہوا یا حضرت ابوبکر کو معلوم تھا کہ ان کا آخری وقت آ گیا، تو انہوں نے حضرت عمر کے بارے میں مشورہ کیا، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ تاریخی کتابوں میں کہ انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے سرداروں کو بلا کے اس مشورے سے ان کے بارے میں پوچھا کہ اگر ان کو ہم وہ نامزد کرتے ہیں یا ان کو اگر اپنے بعد خلیفہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ رہیں تو یہ کیسا ہوگا۔ تو سب لوگوں نے ان کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ تائید کی، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ اصل میں یہ کوئی انتخاب نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ مہاجرون اس وقت اکثریتی گروہ میں تھے، تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اکثریتی پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ اپنے بعد دوسری لیڈر کے بارے میں مشورہ کر رہا ہے، یعنی ایک لیڈر رخصت ہو رہا ہے اسی اکثریتی پارٹی کا، اور اپنے بعد وہ یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ اب اس کے بعد اس کی پارٹی کے اندر کس شخص کو وہ اکثریت کی تائید حاصل ہے۔ ایسے یعنی اس کو یہ رنگ دینا کہ کوئی عمومی انتخاب کا معاملہ تو یہ ایسا ہے نہیں، یعنی قریش جیسا کہ میں نے عرض کیا ان کو تائید تو پہلے ہی حاصل تھی، اب صرف یہ تھا کہ ان کی جو چونکہ ایک لیڈر کو رخصت ہونا تھا، اگلے لیڈر کو آنا تھا، تو اس کا معاملہ تھا جو طے ہو رہا تھا۔ حضرت عمر جب زخمی ہو گئے تو ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی، اور اس میں کہا کہ چونکہ یہ 6 کے 6 لوگ ایسے ہیں کہ جن میں سے یعنی کوئی برابری کی سطح ہے جن کے مسلمانوں کی تائید میں سے کس کو حاصل ہوتی ہے، تو انہوں نے وہ معاملہ اس 6 میں محصور کر دیا، اور ہمیں معلوم ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الٹیمیٹلی حضرت عثمان ہیں جو عبد الرحمن بن عوف نے ایک خاص طریقہ اختیار کیا اس معاملے کو نمٹانے کا، جن کے نام پہ قرعہ پڑا اور پھر ان کو خلیفہ کے طور پہ اپوائنٹ کیا گیا۔ تو یہاں پہ بھی اصل میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بنیادی طور پہ کوئی مسلمانوں کے خلیفے کا اوور آل کوئی انتخاب نہیں ہو رہا تھا، بلکہ یہاں پہ بھی اتنا ہی معاملہ تھا کہ اکثریتی گروہ نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ان کے اندر کون سا شخص ہے جس کو اکثریت کی تائید انہی کے ہاں حاصل ہے۔ اس کی وجہ کہ ظاہر ہے کہ وہ خود اکثریت کے نمائندے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان کے معاملے میں بھی یہی ہوا، اور یہی کچھ معاملہ حضرت علی کے معاملے میں ہوا۔ البتہ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی کے معاملے میں یہ 2 رائیں اگرچہ اس مسئلے میں تو نہیں ہے کہ فی نفسی انتخاب کیسے ہوا، صرف سوال اتنا پیدا ہو جاتا ہے کہ ان کا انتخاب جبری طور پہ لوگوں نے کیا یا اپنی آزادانہ مرضی سے طور پہ کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ بحث ہے کہ جو اس پورے کے پورے مسئلے سے براہ راست متعلق نہیں ہوتی۔ جو چیز جاننے کی ہے وہ یہ کہ خلفائے راشدین جو ہیں، چاروں خلفائے راشدین،
وہ اسی امرہم شورا بینہم کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے جو معاملہ کیا گیا وہ یہ کہ اسی اکثریتی پارٹی یعنی مہاجرون کے جو لیڈرز تھے، جو ایک کے بعد دوسرے نے ظاہر رخصت ہونا تھا، اگلے نے آنا تھا، تو وہ مختلف طریقوں سے یہ جاننے کے لیے کہ کس لیڈر کو ان کی اپنی پارٹی میں اکثریت کی تائید حاصل ہے، یہ کام کیا گیا۔ چنانچہ یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ خلفائے راشدین جو ہیں وہ جب بھی منتخب ہوئے وہ قریش کے نمائندے کے طور پہ منتخب ہوئے، قریش کو خود اکثریت کی تائید حاصل تھی، اور صرف یہ معاملہ تھا کہ ان چاروں کو یا جن لوگوں نے بھی ایک کے بعد دوسرے آنا تھا، یہ طے کرنا تھا کہ کس شخص کو اپنے پریڈیسیسر یعنی اپنے ماقبل کے بعد پارٹی کی تائید یا پارٹی کی اکثریت کی تائید ہے جو حاصل رہے گی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انتخاب ایک بالکل جمہوری طرز پہ ہوا، یہ امرہم شورا بینہم ہی کے طریقے پہ ہوا جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھا۔ اس کے بعد کیا ہوا ظاہر ہے وہ تاریخ کا ایک اور قضیہ ہے، وہ ہم یہاں زیر بحث نہیں لے کے آ رہے، مگر یہ بالکل ہم متعین طور پہ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے اندر امرہم شورا بینہم ہی کا کے طریقے پہ خلفاء کا انتخاب ہوا، اور وہ اسی جمہوری اصول پہ کہ کس کو اکثریت کی تائید حاصل ہے اس چیز کا انتخاب کیا گیا، اور اس کو ہم بالکل تاریخ کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں کہ اس کی عمل ہوا، اور قرآن مجید کی اسی آیت کی روشنی میں اسی کی فرع کے طور پہ ہوا کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظام ہر حال میں ان کے مشورے پر مبنی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔